پاکستان کے ارد گرد حالات مخدوش ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسٹرنگ آف میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، پارلیمان کا اسپیشل سیشن ہوا ہے۔ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جو 1 مارچ کو رپورٹ ہوئی، اس کے اندر آپ پاکستان کے تمام ہیوی ہٹرز دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے DGI صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، پاکستان کے چیف آف ڈیفینس فورسز بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اہم بیوروکریٹس اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کو ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے۔ حالات کا ادراک کرنے کے لیے بہرحال آپ کو جس گتھی کو سلجھانا ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہے۔ ابھی تک لوگ اچنبے میں ہے کہ امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ایران کے اندر۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے 2 دن کی وار تھی، ایک شخص کو ہٹانا تھا، پھر 1 مہینے کی وار ہوئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا کہ میں بوٹس آن گراؤنڈ لے کے آؤں گا ایران کے اوپر، ایران کے اندر اب باقاعدہ اپنے فوجی بھی اتار سکتا ہوں۔ اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کو ہم نے ایسا سبق سکھانا ہے کہ اس کے بعد ایران اٹھ نہ سکے، یا اٹھے تو پھر اس طریقے سے اٹھے کہ ہمارا تابع دار ہو۔ ایران کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے اس کے اوپر جو رپورٹنگ چل رہی ہے وہ رپورٹنگ بنیادی طور پر ان ڈرون اٹیکس کے اوپر اب مبنی ہو گئی ہے۔ جو ڈرون اٹیکس کبھی آپ کو ہوٹلز کے اندر لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ کے اوپر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو ایک بڑا اٹیک ہوا جس نے سعودی عرب کے اندر امریکی ایمبیسی کو ہٹ کیا۔ اس سے بڑا اٹیک ہوا سعودی عرب کے جو آئل سپلائی والا نیٹ ورک ہے، ان کی سب سے بڑی کمپنی کو اپنے آپریشنز بند کرنے پڑے۔ تو اب سمجھنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف ایران امریکہ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، دوسری طرف اس سے منسلک جو ڈرونز ہیں، اس سے منسلک جو حملے ہیں وہ ان لوگوں پر کیوں ہو رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ان ممالک پر کیوں ہو رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ایران کی مدد کر سکتے ہیں ایران کو امریکہ کے چنگل سے نکالنے کے لیے۔ حیران کن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا نتیجہ اور بینیفیشری کون ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں ریاستوں کے مفادات کہ جی ہم نے علاقہ حاصل کر لیا، ہم نے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا، ہم نے اپنی چیزیں بیچنی شروع کر دیں۔ ہم ان چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ کیا چیزیں بیچنی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آئل سپلائز کا جو نیٹ ورک ہے امریکہ اس کو ڈسرپٹ کرنا چاہتا ہے، اور جو روایتی آئل سپلائرز ہیں ان کو ڈسرپٹ کرنے کے بعد اپنے آئل کی مارکیٹنگ وہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ وینیزویلا کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ جو اس کا بڑا ساتھی ہے اور ابھی تک اس کے ساتھ انگیجڈ ہے بڑے پیمانے پر، اس کی ناک رگڑوا سکتا ہے اس بات پر کہ تم میرا تیل کیوں نہیں خرید رہے اور تم رشین آئل کیوں خرید رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ تیل کی اہمیت کتنی ہے۔ تیل کی اہمیت سے زیادہ بھی ایک چیز کی اہمیت، اور وہ ہے ویپنز۔ اس وقت میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہونے کے بعد جو ممالک ان ریجنز کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ پھر جاتے کس طرف ہے کہ لڑائی کے اندر ظاہر ہے آپ نے نہ تو تیل استعمال کرنا ہے، نہ خوراک استعمال کرنی ہے، لڑائی کے اندر آپ نے ویپنز استعمال کرنا ہے، تو ویپنز کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ 2025 کا چارٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو یوکرین سب سے زیادہ ویپنز خریدتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس کی رشیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کو آرمز بیچنے والے کون سے ممالک ہیں۔ انڈیا خریدتا نظر آ رہا ہے کیونکہ انڈیا کا خیال ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس جدید ترین ویپنری نہ ہو۔ وہ ایجنڈا ڈومینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو اب جو خطرات پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت نہیں تھے، 2025 کا ڈیٹا ہے، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے بھی، تو اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے ویپن خریدنے ہیں، جو انڈیا کا کیس ہے۔ اپنے آپ کو اگر انسیکیور فیل کر رہے ہیں تب بھی آپ نے ویپن خریدنے ہیں۔ قطر تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، سعودی عربیہ اور پاکستان نیچے والی لسٹ میں ہم فی الحال نہیں جاتے۔ تو جن علاقوں میں آپ کو کانفلکٹ نظر آتا ہے وہاں کے ممالک آپ کو سب سے زیادہ ویپنز پرچیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اگر آپ اے آئی سے بھی پوچھیں کہ جی بتاؤ نا کہ یہ کون کون سے ہیں، تو اے آئی آپ کو بتائے گا کہ جو سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہوئی وہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی سعودی عرب کے ساتھ، جس کا آپ کو بتائے گا 142 بلین ڈالرز کی یہ ڈیل ہے، صرف ایک ڈیل ہے۔ لیکن جو اہم بات آپ کو اے آئی بتا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایریل ڈیفنس، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرونز جب لگتے ہیں تو اس کے بعد ممالک کس طرف جائیں گے وہ اینٹی ڈرون سسٹمز لینے کے، ایریل ڈیفنس لے کے آنا، ریجنل سیکیورٹی اینڈ ماڈرنائز کامبیٹ کیپیبلٹیز۔ جب آپ کو مار لگنے لگتی ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، تو پھر آپ یہ چیزیں خریدنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو اے آئی بھی بتا دے گا، اور آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ریجنل انسیکیورٹی جو ہے
علاقائی عدم تحفظ جو ہے وہ ان آرمز ڈیل کو کسی اور طرف لے جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ خریدنے والے تو ہمیں پتہ چل گیا کون ہیں, محرکات کا بھی ہمیں پتہ چل گیا, اب آتے ہیں کہ بیچنے والے کون ہیں. 2025 کا ڈیٹا کوئی سرپرائز نہیں ہے, لیکن میں صرف والیوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امریکہ جو ہے وہ ایسے اصل میں 43% ہے. دنیا بھر میں جتنے ویپنز بک رہے ہیں 43% اس ویپنری کا امریکہ بیچ رہا ہے. اس کے بعد فرانس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, جرمنی, اٹلی, یونائٹڈ کنگڈم اینڈ اسپین. لیکن امریکہ کے والیوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ موازنہ کرنا ہوگا. تو اگر ہم موازنہ کریں, اگلی سلائیڈ آپ دکھائیں, تو اسرائیل, یو کے, اٹلی, جرمنی, چائنا, رشیا, فرانس, یہ سارے ملک ایک طرف اور امریکہ کی ڈیفنس ایکسپورٹس ایک طرف. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 ممالک جتنا اسلحہ بیچتے ہیں دنیا بھر میں, اور یہ بڑے ممالک ہیں, امریکہ ان سے زیادہ اسلحہ بیچتا ہے. تو جب ریجنل انسیکیورٹی بڑھے گی, جب ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوں گے, جب ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ مجھے تحفظ چاہیے, مجھے ایریل ڈیفنس چاہیے, مجھے آئرن ڈوم چاہیے, مجھے بہتر ڈرونز چاہیے, مجھے ٹیکنالوجی چاہیے, مجھے کمپیکٹ ایئر کرافٹ چاہیے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جائیں گے کدھر. اسی اگر آپ گراف کو آگے لے کے جائیں تو دنیا نے نوٹ کیا کہ 2025 میں the US exports more weapons than the next 7 largest arms exporters combined. اسی پوائنٹ کو آپ کو ٹیکسٹ کے اندر لے کے جا رہا ہے. اب میں 2008 سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 سے لے کے ماسوائے ایک سال میں خیال 2011-12 تھا, جب ذرا سا ڈپ آیا امریکہ کے آرمز ایکسپورٹس میں, تو جو ٹریجیکٹری ہے, جو اینگل ہے, وہ اوپر کی طرف ہی ہے. یہ دیکھیے 2008 سے اس کا آغاز ہوا, لائن سیدھی تھی, 2012 میں کوئی نہیں ہوا, 2014 کے بعد آپ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیے کہ یہ اوپر ہی اوپر جاتا جا رہا ہے. یہ اس کی واپسی نہیں ہے, یہ گرا نہیں ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا جن کمپنیز نے اپنے ویپنز بیچنے ہیں, اور اس طرف ملک نہیں بیچتے نا, اس کے پیچھے کمپنیز ہوتی ہیں, کمپنیز کی طرف میں ابھی آتا ہوں, کیا وہ کسی ایک ہوٹل کے اوپر ڈرون نہیں مار سکتے؟ کیا وہ اس تمام کیاس سے فائدہ اٹھا کر کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ بنا سکتے ہیں تو ان کے پاس صلاحیت موجود ہے, ویپنری بھی موجود ہے, تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان ممالک سے انہوں نے ڈیفنس ڈیلز کرنی ہے. تو یہ کمپنیز کون کون سی ہیں, ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ ویپنز بنانے والی کمپنیز کون سی ہیں؟ آپ کے سامنے ہے جی, 1 2 3 4 5 6 کمپنیز جو امریکن کمپنیز ہیں. ان کے بجٹ اگر آپ دیکھیں, لاکہیڈ مارٹن 60 بلین, ذرا پاکستان کی اکانومی سے بھی آپ موازنہ کر لیں اور دوسرے ممالک کی اکانومی سے بھی موازنہ کر لیں. 60 بلین کی ایک کمپنی ہے, 40 بلین کی دوسری ہے, 35 کی تیسری ہے, 31 بلین کی, 30 بلین کی. ان کمپنیوں کا بہت بڑا سٹیک ہے, ان کے پاس بہت بڑے لابیسٹ ہیں, یہ پالیسی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں کہ میں کانسپریسی تھیری کی طرف جا رہا ہوں, لیکن میں کانسپریسی تھیری کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقائق ہیں. ان لوگوں نے ویپنز بیچنے ہیں, یہ ویپنز بکتے ہیں صرف کانفلکٹ کے اندر. امن کے اندر ویپن نہیں بکتا. جب لڑائی مار کٹائی نہ ہو رہی تو ویپن نہیں بکتا. صرف ایک ملک کے خریدنے سے ویپن سیلز اوپر نہیں جاتی. جب 1 2 4 5 8 10 12 16 ممالک خرید رہے ہوں اور ارد گرد کے ممالک کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو, تو پھر آپ کو ویپنز اوپر لے کے جانے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو معمہ ہے کہ لڑائی کے اندر مار کٹائی کیسے ہو رہی ہے, یہ ایران کیوں ایسا کام کر رہا ہے. ایران نے ڈرون ابوظہبی کے برج خلیفہ کے اوپر مار کے کیا کرنا ہے, ہوٹل کے اندر اس نے ڈرون مار کے کیا کرنا ہے, سعودی عرب کے اندر اگر وہ ڈرون پھینک رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان ممالک کا کوئی اسٹریٹجک نقصان تو ہونا نہیں, بلکہ ٹیکنیکل نقصان بھی نہیں ہونا. کوئی آپریشنل کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی, وقتی طور پہ دھچکے ہوں گے, لیکن اس سے ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. تو ایک طرف وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے, دوسری طرف ان ممالک کے اوپر ڈرونز لگ رہے ہیں. تو کیا ایران چاہتا ہے کہ یہ تمام ممالک اکٹھا ہو کے ایران کو ملیا میٹ کر دیں؟ ایران ایسا کیوں چاہے گا؟ ایران کے فارن منسٹر سے جب یہ پوچھا گیا کہ سعودی آئل سسٹم کے اوپر آپ نے اٹیک کیوں کیا, تو اس نے یہ جواب دیا. We have already been in touch with our Saudi brothers and we have talked about this issue. Iran is not responsible for the attack against the oil installations in Saudi Arabia. We have made it clear, we have officially announced today that was not one of the targets of the Iranian armed forces.
واضح انداز سے بتا رہا ہے کہ ہمارا اس اٹیک کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں ہے. چلیے یہ تو ہو گئے ایرانیز. آپ کہہ سکتے ہیں ایرانیز جو ہے اٹیک کر کے مکر گئے ہوں گے. ٹکر کارلسن جو ایک ٹرمپ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور رائٹ ونگر ہے, کس زمانے میں بڑا لبرل ہوا کرتا تھا, CNN کے اوپر کام کرتا ہوتا تھا اور نہ جانے کیا کیا کرتا رہا, اور اس کے بعد ایک مکمل طور پر ٹرمپ کا جس کو کہتے ہیں چمپ بن گیا. اس نے ایک پوسٹ کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ یقیناً سنیں, جو بتا رہا ہے کہ کن خلیجی ممالک نے موساد کے, اسرائیل کے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو ان خلیجی ممالک کے اوپر حملے کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. آئیے سنتے ہیں کہ ٹکر کارلسن کیا کہہ رہے ہیں. Last night, in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. یہ ٹکر کارلسن ہے. یہ پاکستان کا کوئی صحافی بیٹھ کے آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے صحافیوں کا قد کاٹ نہیں ہے, لیکن ان کے کیمپ سے اگر آپ کوٹ کریں حقیقت کو تو اس سے آپ کو حقیقت دوہرے انداز سے ری انفورس ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ نقطہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ بڑا سمپل ہے. چونکہ سمپل ہے اس وجہ سے کمپلیکس ہے کہ یہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر جب تک علاقائی طور پر بڑے ممالک نے پاکستان سمیت کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک کریٹ نہیں کیا تو ہر کوئی یہی سمجھتا رہے گا کہ مجھ پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ میرا دوست نما دشمن کر رہا ہے, یا ایک ایسا دشمن ہے جو چھپ کے وار کر رہا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ان حملوں کے پیچھے بہت بڑے ویپنز والی کمپنیز موجود ہوں. عین ممکن ہے کہ وہ ممالک جو ان تمام امیر ممالک کی جیبوں کو خالی کروانا چاہتے ہیں اور اپنے ویپنز بیچنا چاہتے ہیں اس لڑائی کو طول دے رہے ہوں. عین ممکن ہے, میں حتمی انداز سے نہیں کہتا, عین ممکن ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہو کہ آپ نے ایران کو آئسولیٹ کرتے کرتے سعودی عرب, قطر, بحرین, کویت, ان تمام UAE انکلوڈڈ, ان تمام رچ گلف کنٹریز کو, ان اسٹیٹس کو آپ نے ویکن کرنا ہے. ان کو آپس میں لڑوا دیں اور اپنا ایجنڈا پورا کر دیں. ان کو آپس میں لڑوائیں, اپنے ویپنز کو بیچیں. ان کو آپس میں لڑوائیں, اپنی کمپنیز کی پروفٹیبلٹی کے اندر اضافہ کریں. ان کو آپس میں لڑوائیں اور اسرائیل کے لیے رستے کھولیں. یہ جنگ بظاہر آپ کو بڑی سادہ سی لگتی ہے, لیکن یہ بہت ہی کمپلیکس جنگ میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو بہت اچھا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کی میٹنگز چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس جنگ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا آنے والے دنوں میں وہ سامنے آ جائے گا. یہ چیزیں چھپنے کی نہیں ہیں. امریکہ کے اندر سے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موساد کے ایجنٹ کس طریقے سے 2 گلف کنٹریز کے اندر جا کر بومنگ کر رہے تھے. وہ پکڑے گئے بیچ جنگ کے, جس جنگ میں اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جن کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایران کتنا بے رحم قسم کا ملک ہے. تو نہ جانے ایران کے اندر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر ہیومن انٹیلیجنس کتنی تھی. یقیناً ہوگی. اگر قتل کیے جانے والے کمانڈرز اور خامنئی کی مرنے کی تصویر سمیت تمام معلومات تصویروں کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ رہی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندر خانے کتنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایجنٹ بھی موجود ہیں, جاسوس بھی موجود ہیں, کمپنیز بھی موجود ہیں, اور ویسٹڈ انٹرسٹ بھی موجود ہے. تو جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسکرین کے اوپر بیٹھ کے جی کہ کیسے ایران سے بھی غلطیاں ہوئیں اور دوسرے ممالک سے بھی غلطیاں ہوئیں, تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ غلطیاں نہ جانے ہوئیں یا کروائی جا رہی ہیں.